ایک اور حدیث پاک سنیں اسی حوالے سے، میں چونکہ اب اس موضوع میں لگ گیا ہوں. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت مالک بن سنان، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کی کسی بھی غلام کا ذکر آئے تو دعائیہ کلمات یہ کہا کرے. غزوہ احد کا موقع ہے، احد شریف کا موقع ہے. کفار شکست کھا کے بھاگے اور پلٹ کر پھر انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ اس شدت کا تھا کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اطہر پر سر مبارک پر ایک خود پہنا ہوا تھا. خود، اس کا ایک حلقہ اور اس کا ایک کیل وہ آپ کے وجود اطہر کے اندر دھس گیا. جب یہ منظر دیکھا حضرت مالک بن سنان نے تو قریب آتے ہیں اور آ کر حضور سے اجازت لے کر نا اپنے دانت کے ساتھ اس کیل کو پکڑ کے میخ کو کھینچتے ہیں. میں نے کہا مالک بن سنان، دانت ٹوٹ جانے کا تجھے خدشہ نہیں تھا؟ کاش اللہ ہمیں حضور کے صحابہ والا ایمان نصیب کر دے. مالک بن سنان کہتے ہیں دانتوں کی پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف سے بچانا ہوگا. اپنے دانتوں سے وہ کھینچ لیا. اپنے دانتوں سے جب وہ کھینچا نا تو خون مبارک نکلنے لگا. حضور کے وجود اطہر سے پاکیزہ خون نکلنے لگا. جب وہ خون مبارک نکلنے لگا نا تو ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ یہ خون کے قطرے زمین پہ نہ گر جائیں اور آقا کے خون کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو جائے. بس یہ سوچنا تھا کہ مالک بن سنان نے جلدی سے نا اپنا منہ وہ اس جگہ پہ رکھ لیا جہاں پہ زخم تھا اور اس خون کو نوش کرنے لگ گئے، پینے لگ گئے، چوسنے لگ گئے. جب اپنا چہرہ ہٹایا، حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے جسم مبارک کا وہ حصہ سفید پڑ گیا تھا. بڑی قابل توجہ بات. آج ہمیں بات بات پہ کہنے والے جی اتنی بڑی محفل کراتے ہو، خرچہ کراتے ہو اور یہ کرتے ہو اور میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بدبختو، عشق جب سچا ہو نا یہ نہیں دیکھا جاتا لکھا کہاں ہے، صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ آقا نے روکا تو نہیں. کہنے لگے دلیل. میں نے کہا دلیلیں بے شمار، میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے جو حضور پر نازل ہوا کہ 4 چیزیں حرام. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ان 4 چیزوں میں دوسری چیز ہے خون. قرآن نے کہا خون حرام، اس کا پینا نوش کرنا حرام. اے مالک بن سنان، تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا کہ خون تو حرام ہے مگر تو چوس رہا ہے اور پی رہا ہے؟ مالک بن سنان وجد میں آ کے بول اٹھے، کہنے لگے حضور کا خون کوئی عام خون ہو جیسے؟ اچھا جب وہ خون مبارک پی لیا نا، میں جو موضوع جس پہ چلا ہوں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. خون کے چند قطرے ہی آئے ہوں گے نا وجود میں، چند قطرے. جب چند قطرے وجود میں آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے مالک بن سنان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں لہرایا، اور ہوا میں لہرا کر حضور نے اعلان کیا. حضور نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا. فرمایا لوگوں، دنیا میں کسی شخص نے کسی جنتی مرد کو تکنا ہو تو میرے اس غلام مالک بن سنان کو تک لے. تو جس کے وجود کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے خون کے چند قطرے چلے جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی، اور جن کے وجود سے مصطفیٰ کا خون بنا ہو وہ کیوں نہیں جنتی؟ بدبختی کی انتہا ہے کہ حضور کے والدین پر انگلیاں اٹھانا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کے ماں باپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور کے والدین کے ایمان پر، یہ بھی وقت آنا تھا نا کہ حضور کے والدین طیبین کے ایمان پر کتابیں لکھنا پڑ گئی. بدقسمتی اور بدنصیبی کی انتہا ہو گئی.
انہوں نے کتاب لکھی اور اس کے اندر دلائل بے شمار دیتے 100 کے قریب دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد آپ اس پر لکھتے ہیں بڑا قابل توجہ جملہ، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے علم اور بساط کے مطابق حضور کے والدین کے ایمان کے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور دلائل دیے ہیں، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول کر لے۔ اور اگلا دعائیہ جملہ جو تھا وہ بڑا قابل توجہ، یا اللہ اگر بالفرض اور ایسا نہیں ہو سکتا تیرے کرم سے، مگر باری تعالیٰ اگر حضور کے ماں باپ وہ اس دلیل کے خلاف ہو تو یا اللہ احمد یار عرض کرتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ کی جگہ پہ احمد یار کو جہنم میں ڈال دینا۔ یہ ہوتی ہے محبت، پتہ نہیں یار لوگوں نے کہاں سے محبت سیکھی۔ تو حضور کے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم حضور کی اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں تو ہم حضور کے اصحاب کا ادب کرتے ہیں تو ہم حضور کی اولاد کا ادب کرتے ہیں، ہم حضور کی ازواج کا ادب کرتے ہیں تو ہم کوئی حضور کی ازواج کا منکر، کوئی حضور کے اصحاب کا منکر، کوئی حضور کے ماں باپ کا منکر، کوئی حضور کی اولاد کا منکر، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو حضور کے والدین کی عظمت ہیں تو بڑی بات ہے نا، حضور کے ماں باپ ہیں، حضور کے صحابہ بڑی شان والے ہیں کہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی آل بڑی شان والی ہے کہ حضور کی آل ہے، حضور کے گھر والیاں بڑی شان والی ہیں کہ حضور کے گھر والی ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، حضور کی شان تو بڑی ہے، حضور کے صحابہ کی شان بڑی ہے، حضور کے ماں باپ اولاد کی شان بڑی ہے۔ مدینہ کی گلی میں کتا چلے نا تو سنی اس کتے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی پیار کرتا ہے۔ مبارک ہو ایسا ایمان۔ تو چونکہ ہم سب کے غلام ہیں اس لیے ہم کسی ذکر کو بھی بائی پاس نہیں کرتے۔ جن حضور کے عظمت والی نسبتوں کے تذکرے جس مہینے یا جس دن سے وابستہ ہوں، ہم بطور خاص ان دنوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ جماد الثانی شریف ہے اور یہ ماہ مقدس سیدنا تاجدار صداقت، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل، جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا سواس سے وابستہ ہے، اور ان کا یوم وصال اس ماہ مقدس میں 22 جماد۔ لہذا میں آج چاہ رہا ہوں کہ کچھ تذکرہ تو ان کا کروں، اور اس تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ذوق کی بات اور بھی ہوگی جو کرنٹ افیئر کے حوالے سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، فضیلتیں کیا ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میں پورے مضمون کو